السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسکیزوفرینیا اسپیکٹرم۔ اسکیزوفرینیا اسپیکٹرم ایک سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے جس کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے فریگمنٹڈ مائنڈ۔ فریگمنٹڈ مائنڈ کا مطلب ہے ڈویژن آف مائنڈ انٹو سب اسٹیٹ، مطلب مائنڈ کی ڈویژن سب اسٹیٹ میں۔ تو اسی فریگمنٹیشن کی وجہ سے مائنڈ مطلب چھوٹے چھوٹے ذروں میں تقسیم ہوتا ہے، سب پارٹ میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو پھر جو انسان کی جو بلیف ہے، جو پرسیپشن ہے، وہ بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ انسان کی پھر ایک بلیف، ایک پرسیپشن نہیں رہتا ایک ہی انسان کی۔ تو اسی کی وجہ سے انسان کی فیلنگ، تھنکنگ اور بیہیویئر جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، افیکٹ ہوتے ہیں۔ اسکیزوفرینیا اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے، اس کو فرسٹ ٹائم جو ڈسکور کیا تھا وہ ایک سوئس سائیکیٹرسٹ تھا جو کہ 1911 میں اس نے ڈسکور کیا، جن کا نام ہے یوجن بلولر۔ جو کہ پہلے اس نے جو ریسرچ کیا تھا، جو فائنڈ کیا تھا وہ ڈیمینشیا اور مینک ڈپریشن کو کیا تھا، پھر بعد میں انہی دونوں کو پھر اس نے اسکیزوفرینیا کا نام دے دیا۔ اب ہم چلتے ہیں اسی ڈس آرڈر کے جو سمٹم ہے، مطلب جس کو اسکیزوفرینیا ہوتا ہے تو ہم اس کو کس طرح جانتے ہیں اور وہ کون سے سمٹم شو کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے ڈیلوژن، پھر ہیلوسینیشن ہے، ڈس آرگنائزڈ تھنکنگ، اسپیچ ایکسٹریملی ڈس آرگنائز اور ایب نارمل موٹر بیہیویئر، نیگیٹو سمٹم۔ تو سب سے پہلے ڈیلوژن ہے۔ ڈیلوژن کا مطلب یہ ہے کہ فالس بلیف۔ فالس بلیف کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ریئلٹی میں وہ نہ ہو لیکن ان کو لگتا ہے کہ یہ ہے۔ جیسا کہ ایک انسان ہے جن کو لگتا ہے کہ مجھے ان سے خطرہ ہے، لیکن حالانکہ ان کو خطرہ نہیں ہوتا، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ وہ بندہ مجھے مارا ہے۔ تو ایک ڈیلوژن کا ایک ٹائپ بھی ہے، پھر سیکیورٹی میں یہ آتا ہے۔ اسی طرح یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کا مجھ سے پیار ہے اور وہ میری طرف اس لیے دکھتا ہے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن حالانکہ اسے وہ محبت نہیں کرتے، لیکن ان کو لگتا ہے، فالس بلیف ہوتا ہے ان کو۔ جو دوسرا ٹائپ ہے وہ ہے ہیلوسینیشن۔ ہیلوسینیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسی چیزیں دکھائی دیتے ہیں جو نارمل لوگوں کو نہیں دکھائی دیتے، اور حالانکہ وہ ریئلٹی میں ہوتی بھی نہیں ہے، اور ایسی آوازیں ان کو سنائی دیتے ہیں جو ریئلٹی میں وہ آوازیں نہیں ہوتے لیکن ان کو سنائی دے دیتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل سے سمجھاؤں گا، جیسے کہ جو ہیلوسینیشن میں جو مبتلا لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بند ٹی وی کو بھی ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چل رہا ہے ٹی وی میں، لیکن حالانکہ جو ٹی وی ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ڈس آرگنائز تھنکنگ اسپیچ، مطلب اس کی جو سوچنے کا پیٹرن ہے اور جو بولنے کا پیٹرن ہے وہ بھی مطلب نارمل لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، وہ بالکل ڈس آرگنائز ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے ایکسٹریملی ڈس آرگنائزڈ اور ایب نارمل موٹر بیہیویئر، مطلب اس کی جو موٹر بیہیویئر ہے وہ بھی مطلب نارمل لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، وہ بھی ڈس آرگنائز ہوتے ہیں، اور اس کا چلنا پھرنا سب کچھ مطلب بالکل ڈس آرگنائز ہوتے ہیں۔ نیگیٹو سمٹم، نیگیٹو سمٹم میں آتے ہیں لیک آف انٹرسٹ ان لائف، لیک آف موٹیویشن ان لائف، مطلب جن کو اسکیزوفرینیا ہوتا ہے اس کے جو انٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، جو موٹیویشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ان کا جو زیادہ ٹائم ہے وہ رونی پیٹنے میں گزرتا ہے، اور زیادہ تر وہ ڈپریس ہوتے ہیں اور لونلی لائف کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں رسک فیکٹر آف اسکیزوفرینیا کی، مطلب اسکیزوفرینیا کی جو مین کازز ہے وہ کون کون سے ہیں۔ تو اسکیزوفرینیا کے جو رسک فیکٹر ہے، ابھی تک کسی نے بھی 100% یہ فائنڈ نہیں کیا ہے کہ اسکیزوفرینیا ہے یہ فلاں کازز کی وجہ سے آئی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی کچھ ریسرچ ہو چکی ہے جس میں یہ فائنڈ ہو چکی ہے کہ اسکیزوفرینیا ہے یہ جینیٹیکلی بھی ایک کازز ہو سکتی ہے اس کی، جیسے کہ اگر کسی کے ماں باپ یا فیملی کی کسی بھی ممبر میں اسکیزوفرینیا ہے تو جب ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں اس کی جو فیکٹر ہے، رسک فیکٹر ہے اور جو چانسز ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک جینیٹیکلی ڈس آرڈر بھی ہے۔ ہاں، اس کے بعد جو ہے پریگنینسی میں اگر کسی ماں کی جو پریگنینسی میں جو بچہ ہوتا ہے، اگر ماں میں جو نیوٹریشن کے وہ کم ہے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں جو اس کا اسکیزوفرینیا کے جو چانسز ہے وہ بنسبت ایک صحت مند ماں جس میں نیوٹریشن زیادہ ہے تو چانسز زیادہ ہوگی کہ اس میں اس کی جو بچہ ہے اس میں اسکیزوفرینیا آ جائے۔ اس کے علاوہ جو مطلب ڈیولپمنٹل پیریڈ میں جیسے کہ ٹین ٹائم ہے اور ینگ اڈلٹ ہے، اسی ٹائم میں جب بچے کو کوئی بھی برین ڈس آرڈر ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو ہیوی اور ڈرگ لکھتے ہیں، تو اسی ڈرگ کی وجہ سے بھی انسان کی جو مائنڈ ہے اس پہ پھر بعد میں اثرات ہوتے ہیں، تو انہی کی وجہ سے اسکیزوفرینیا آ سکتی ہے۔
اسکیزوفرینا ڈس آرڈر کی جو اور ٹائپ ہے اس پہ بھی میں ویڈیو بناؤں گا، اور ڈیلوژن اور ہیلوسینیشن پہ بھی۔ تو آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سائیکالوجی کی جتنی بھی ریلیٹڈ ویڈیو ہے آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے جو بھی کویشچن ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔